الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، پیارے بچوں، بچیوں اور عزیز ترین بیٹیوں، جتنے بھی سامعین، ناظرین، ناظرات ہیں، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر جسے سرکار نے اپنا جگر کا ٹکڑا قرار دیا تھا، ان کا یوم وصال ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم نیو یارک کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ، خصوصی نیو یارک کے لوگ، کرونا کی جس مصیبت میں ہیں، اگر ہم لوگ آج بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ سرکار دو عالم کی وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عذاب میں تخفیف فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اگر اس کی مرضی ہوگی تو وہ کرونا کو یہاں سے ویسے ہی لے کے چلا جائے گا۔ قرآن مجید کی جن 2 آیات کریمہ کو آج میں نے آپ کے لیے تلاوت کیا ہے یا کروں گا، اس میں 2، چونکہ سارا سپارہ تو بہت مشکل ہے، ایک ایک لفظ کا بھی ترجمہ کروں تو وقت لگ جائے گا، تو میں انتخاب کرتا ہوں، ہر سال مدتوں سے کر رہا ہوں اور ہر دفعہ مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ آج کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39 اور 40، 35 تا 40 سورہ آل عمران، یہ 30واں سپارہ ہے۔ اور جب میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں تو میری نیت اور مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ دن میں یا رات میں یا جب بھی موقع ملے ان آیات کو نکال کر خود ترجمہ پڑھیے۔ اس کا ایک تو مجھے ثواب ہوگا، ایک آپ کو پڑھنے کا ثواب ہوگا، اور پھر جو باتیں چھوٹی موٹی فقیر آپ کو بتائے گا وہ باتیں بھی آپ کو یاد آ جائیں گی۔ اور یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں، یہ چونکہ اللہ کے پاک کلام کی باتیں ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں خود رب کریم فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
تو یہ شک سے پاک کتاب ہے حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا. یہ ان کی والدہ حنہ اولاد نہیں تھی، تو ایک دن اپنے گھر کے بنیرے پر ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں چوک ڈال رہی تھی، دانہ ڈال رہی تھی، اور حضرت حنہ دیکھ رہی تھی. عرض کی اللہ میں عمر رسیدہ ہوتی چلی جا رہی ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، یا اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں اپنے اس بچے کو تیرے گھر میں بیت المقدس میں خادم بنا کر چھوڑ دوں گی، جو مسجد کی خدمت کیا کرے گا، مسجد کی صفائی کرے گا، مسجد کی ستھرائی کرے گا، مسجد کو پاکیزہ و صاف رکھے گا. یا اللہ تو اس کے صدقے میں ہماری آنے والی زندگی، قبر کی زندگی کو تو صاف کر دے. بی بی صاحبہ نے منت مان لی. ان کے خامد حیات تھے ماسان. جب وہ منت مان چکی اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو حاملہ بھی کر دیا، اب وہ دونوں میاں بیوی پریشان کہ یا اللہ اگر بیٹی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے تو بیٹے کی منت مانی ہے جو مسجد کی خدمت کرے گا، اگر بیٹی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت حنہ کے گھر میں بیٹی ہی پیدا کر دی، جس کا نام انہوں نے عابدہ، اور سریانی زبان میں یا عبرانی زبان میں اس کو مریم کہتے ہیں. عابدہ نام تھا، مریم نام رکھ دیا، اور کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے مسجد میں چلی گئی. وہاں 27 علماء تھے اس وقت، اور ان کا جو امام تھا وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، جو سیدہ حنہ کے بہنوئی تھے. ان کی بہن عیشا وہ بھی ان کے گھر میں تھی، لیکن انہوں نے وہ بیٹی ان کو نہیں دی. انہوں نے جا کر مسجد میں رکھ دی کہ بھئی یہ میں نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا کہ وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرے گا، اب اللہ نے بیٹی دے دی ہے. یہ واقعہ قرآن کا سنا رہا ہوں، یہ ساری آیات ہیں، یہ آپ پڑھیں گے نا جو میں نے آیات بتائی ہیں 35 تا 40، تو یہ سارا واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو چاہتا ہوں کہ جلدی ختم ہو جائے. اب وہ سارے چونکہ حضرت عمران مسجد کے متولی بھی تھے اور پیغمبر بھی انہی کے خاندان میں آئے تھے. اب ہر عالم یہ چاہتا تھا کہ یہ مریم کی ذمہ داری مجھے مل جائے. اب حکم ربی ہوا کہ بھئی یوں نہیں، قرآن اندازی کر لو. اب وہ قرآن اندازی کے لیے سارے لوگ دریا پر پہنچے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دریائے اردن قریب تھا. اب طے کیا ہوا کہ تمام علماء اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالیں گے، اگر وہ پانی کے ساتھ بہتے رہے تو پھر ذمہ داری نہیں ملے گی، اور جس کا پین کھڑا ہو گیا، قلم کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اسے پانی پہ چلنا شروع کر دیا، اس کو مل جائے گی. اللہ کی شان دیکھیے کہ جب تمام علماء نے حضرت زکریا سمیت وہ قلم ڈالے تو حضرت زکریا کا قلم بالکل جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے ایسا کھڑا ہو گیا، پانی پہ چلنا شروع کر دیا، اور باقی سب کے زمین پر لملیٹ ہو گئے، پانی میں بہنے چلنے شروع ہو گئے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کو لیا اور لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری بھانجی ہے، لیکن چونکہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے، اب اس کو مسجد میں تو رکھ نہیں سکتے، اب اس کے لیے میں مسجد کے ایک کونے پر حجرہ بنا دیتا ہوں اور اس کی پرورش بھی اللہ خود فرمائیں گے. چنانچہ لمبا واقعہ ہے، اس کو پڑھیں آپ، تبھی خوش ہو جائے گی آپ کی کہ اللہ قرآن کیسی کیسی باتیں ہمیں بتاتا ہے. بی بی صاحبہ
جتنے لوگ بچے 1 سال میں بڑے ہوتے ہیں، بی بی مریم 1 دن میں بڑی ہو جاتی تھی۔ وہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اب وہ گھر سے کھانا لے کے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تھے۔ جب حجرے میں جاتے تھے تو بسا اوقات آگے پیچھے ہو جائیں تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے حجرے میں پھل بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل جو اس موسم میں وہاں تھے ہی نہیں، ایسے پھل، وہ کھانا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوچھا، مریم، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کیا ہے؟ بی بی مریم فرمانے لگی، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے تو پھر بے تحاشا دیتا چلا جاتا ہے، پھر سنبھال نہیں سکتے ہم لوگ۔ حضرت سیدنا زکریا، بڑی سننے والی بات ہے یہ، اور اس کا ترجمہ آپ نے خود پڑھنا ہے 34 سے لے کے 40 تک۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنے اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو چلے تھے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی۔ تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ پہلے یہ بات سن لیں کہ قرآن کریم میں جہاں محراب کا ذکر آتا ہے نا، محراب سے مراد حجرہ ہوتا ہے، حجرے کو محراب کہتے ہیں۔ چونکہ بی بی مریم کا ایک کونے پہ، مسجد کے اندر تو نہیں رہ سکتی تھی چونکہ خاتون تھی، تو حضرت زکریا نے ایک کونے پہ ان کا حجرہ بنایا تھا کہ باہر کا باہر بھی ہو، اندر کا اندر بھی ہو۔ تو جب ساری دنیا چلی جاتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی وہ۔ اور ان کی والدہ بھی جب پریشان ہوئی تھی بچی کو دیکھ کے، تو پتہ ہے اللہ پاک نے کیا کہا تھا؟ میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم نے بیٹا مانگا تھا، لیکن لیس الذکر کالانثی، میں نے جو بیٹی تمہیں دی ہے نا، اس کے لڑکے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی واحد خاتون ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ ایسی مقدس بیٹی ہے، ایسی مقدس بیٹی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ لڑکا کر ہی نہیں سکتا۔ اور بی بی مریم کی والدہ خود فرماتی حنا کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو عام طور پر بچے چیختے ہیں، روتے ہیں، کیوں کہ شیطان ان کو ٹچ کرتا ہے، اور جب شیطان ٹچ کرتا ہے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور بی بی حنا فرماتی ہیں جب سیدہ مریم پیدا ہوئی تھی بالکل خوش باش تھیں، تو سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے اور بچے روتے ہیں، تو بی بی مریم کو شیطان نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ اور پھر جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، شیطان نے اس کو بھی ٹچ نہیں کیا، چونکہ ماں کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں ایسے فرد پیدا ہوئے ہیں دنیا میں جن کے بارے میں سرکار دو عالم نے خود فرمایا حکم ربی سے کہ ان کو شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا، شیطان نے ٹچ نہیں کیا ان کو۔ اللہ اکبر، یہ مقدس لوگ ہیں۔ تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب دیکھا تو حضرت سیدنا زکریا ان کے حجرے میں کھڑے تھے، مسجد سے نکل کر بی بی مریم کے حجرے میں کھڑے تھے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، خیال آیا اگر اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، بغیر کسی کے لائے ہوئے روٹیاں دے سکتا ہے، نعمتیں دے سکتا ہے، تو پھر میں بھی تو بے اولاد ہوں، میں کیوں نہ اللہ سے بیٹا مانگ لوں؟ خود نبی ہیں اللہ کے، مسجد کے امام ہیں، 27 علماء کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، لیکن کہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں؟ حجرہ مریم میں۔ اس کو پڑھنا ذرا تاکہ ہمارے دل کے عقدے کھلیں، دماغ کے عقدے کھلیں۔ اللہ فرماتے ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ میں بھی تو بے اولاد ہوں، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اگر بی بی مریم کو تو ایسی چیزیں دے سکتا ہے تو میں بھی تو بے اولاد ہوں، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا سن لی،
فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا بھی حجرہ مریم میں کھڑے تھے، حجرہ مریم میں کھڑے تھے، فرشتہ آ گیا، کہا کہ زکریا مبارک ہے تمہیں، اللہ پاک نے تجھے بیٹا دینے کا وعدہ فرما لیا ہے، اب وہ تجھے بیٹا دے گا اور یہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگا، بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار ہوگا، پاک باز ہوگا، اور دیکھ میں اس کو نبی بھی بناؤں گا. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں چونکہ پھر باقی میرے پاس وقت نہیں رہے گا. تو پلیز آپ 34 سے لے کے 41 تک یا 40 تک یہ آیات کا ترجمہ پڑھنا، ترجمہ، یہ ساری باتیں میری یاد آ جائیں گی آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجرہ مریم میں، کس میں؟ حجرہ مریم میں. ہم مذاق کرتے ہیں، اور جی حجرہ شاہ مقیم، حجرہ داتا صاحب، حجرہ بابا معین الدین چشتی اجمیری. کیوں بھائی، کیوں مذاق کرتے ہیں ہم لوگ؟ قرآن تو پڑھا کرو، قرآن تو ہر چیز کھول کر بیان کرتا ہے. قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ چوتھا سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آیت کا نمبر ہے 92، 92. چوتھا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 92. اللہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اگر نیکی کرنے پہ دل آ ہی گیا ہے، نیکی کرنے پہ دل آ ہی گیا ہے، جو بڑی مشکل سے یہ دل مانتا ہے، بڑی مشکل سے جیب سے نکالنا پیسہ، اپنی گاڑی، اپنا مکان، ادھر ادھر جو کچھ بھی ہے جس سے ہم دل لگا لیتے ہیں، بڑا مشکل ہے چھوڑنا اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو میرے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے وہ ہرگز نیکی کے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ میری بارگاہ میں پیش نہ کر دے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے. اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے اور مالدار صحابی تھے. مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لائے تھے مکہ پاک سے، تو ان کا باغ ساتھ تھا مسجد کے، تو اس کے کنویں کا پانی بڑا ٹھنڈا تھا، بڑا میٹھا پانی تھا. تو سرکار دو عالم اکثر اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے، وہ پانی پیا کرتے، کھجوریں بھی کھاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو دیکھ کر خوش ہوتے. فرماتے ابو طلحہ، اللہ نے تجھے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے مسجد نبی شریف میں پڑھا اس کو، تو حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کیا کہا ہے کہ نیکی کی اس لیول تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ وہ خرچ نہ کر دیں جس سے تم بے انتہا محبت کرتے ہو. یا رسول اللہ، میرا یہ جو باغ ہے، جو آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی پیار فرماتے ہیں، میں اسے اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں. سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ نے قبول فرما لیا، اب تجھے بتاؤں کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو بلا. کس کو؟ جنہیں ہم شریک سمجھتے ہیں، اپنا دشمن سمجھتے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ، ابو طلحہ، اپنے چچا زاد بھائیوں کو بلاؤ، چچا زاد بہنوں کو بلاؤ، اور ان کو بلا کے لاؤ. جب وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوئے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ ابو طلحہ نے اپنا یہ پسندیدہ باغ، جسے میں بھی پسند کرتا ہوں، میں آپ کی، اس نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، اور میں اس کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے یہ تمام باغ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. یہ آج سے آپ لوگوں کا باغ ہو گیا، چچا بھائیوں کا، چچا بہنوں کا. میرے بھائی، ہم تو سگے بھائیوں کے ساتھ الجھ جاتے ہیں
یہاں تو میرا مصطفیٰ چچے زاد بھائیوں کی بھی عزت کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ، یہ بھی نبی پاک کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ اچھا، صحابہ آپس میں نا کوشش کرتے تھے کہ اگر میرے فلاں ساتھی نے فلاں نیکی کی ہے تو میں اسے بڑھ کے نیکی کروں۔ یہ دیکھیں، یہ فرق ہے ہمارے اندر، ہم ٹانگ کھینچتے ہیں، اور وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ مدد کرتے تھے، اس سے کی نیکیوں میں آگے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ آئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرا گھوڑا دیکھا ہے نا؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے سرکار میں، بہت کتنا بھاگتا ہے سرکار میں، بہت بڑا اچھا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ، یہ میں اللہ کے نام پہ آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں مرضی اس کو خرچ کر دیجئے۔ اور اس کی باغ گھوڑے کی حضرت زید بن حارثہ نے پکڑا دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسامہ بن زید، یہ وہی زید صحابی، پورے قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، اگر ہے تو کس کا نام ہے؟ زید کا۔ حضرت زید جو سرکار نے بیٹا بنایا ہوا تھا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کے کندھوں پر اسی طرح کھیلتے تھے جس طرح امام حسن اور حسین کھیلتے تھے۔ 17 سال کی عمر میں اتنا زبردست جنگجو بنا دیا نبی پاک نے کہ جب یہ مسلمہ کذاب کا لشکر جا رہا تھا اس کی سرکوبی کے لیے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت اسامہ بن زید کو اس کی کمان عطا کر دی تھی۔ قریشی بڑے پریشان ہوئے تھے، لیکن صدیق اکبر نے سرکار کے وصال کے بعد اس کے گھوڑے کی باغ پکڑ کر خود 3 میل دور مدینے سے باہر چھوڑنے آئے۔ کہا جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے ترتیب دیا ہے، میں اس لشکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کی کمان میں لڑے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ بس گھر میں بیٹھ جائے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا مدینے میں جس نے حضرت اسامہ بن زید کی جرنیلی کو تسلیم نہ کیا ہو۔ ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ زید بن حارثہ نے جیسے ہی نبی پاک کو وہ گھوڑا دیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اسامہ کو بلا لاؤ۔ اللہ پاک نے اس کے لیے سواری بھیج دی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کو بلایا گیا، فرمایا اسامہ، یہ تمہارے بھائی زید بن حارثہ نے یہ گھوڑا اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اور یہ گھوڑا میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کے لیے تم پکوڑے بھیجیں اور خود لیگ پیس بنا کے کھائیں۔ ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے نا، کوئی مہمان آ جاتا ہے، چل یار 2-4 پکوڑے بھیج دو، اس کو چائے کا کپ بھیج دو، اور اندر بہ کے تم گلچھرے اڑاؤ۔ نہیں، میرا رب فرماتا ہے اگر نیکی کمانی ہے تو جس کو تم پسند کر رہے ہو وہی چیز اپنے بھائی کو کھلا دو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ 2 جگہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک سورہ مریم کی آیت نمبر 34 سے لے کے 41 تک پڑھنی ہے آپ نے، اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ ساری باتیں یاد آ جائیں گی، میں نے بیان کی ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 92 ہے، اور 4 سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک بھائی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھولنا نہیں، آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، ان کا وصال کا دن ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، ہم دعا کرتے ہیں بی بی فاطمہ کی طفیل کہ ہمارے گھروں سے بلکہ پوری دنیا سے اس کرونا کی بیماری کو بھگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔